کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی طور پر دنیا کے اندر پوری زبردست کار فرمائی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مبعوث فرمائیں گے؟ روحانی طور پر اشارے ملتے ہیں اس کے۔ یہ جو بعض اس دور کی مہموں کے لیے لفظ غزوہ بولا گیا، غزوہ تو اس مہم کو کہتے ہیں نا کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی روایات میں صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کی ایک جنگی مہم کے بارے میں ہمیں بشارتیں دی، اور اس جنگی مہم کا نام بھی آپ نے غزوہ ہی رکھا، اور اس میں یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ جو شخص بھی اس میں شریک ہوگا وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا۔ بڑی فضیلتیں بیان کی اس مہم میں شرکت کرنے والوں کی۔ اس مہم میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے یہ تک اشارہ کر دیا کہ اس مہم میں شرکت کرنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس لیے اور پکی ہو گئی بات کہ ابھی تک وہ مہم پیش نہیں آئی ہے۔ مہمیں ایک سے ایک اہم پہلے پیش آ چکی، لیکن جس مہم کا تذکرہ میں اس وقت کر رہا ہوں وہ ابھی تک پیش نہیں آئی، اور اس مہم کا نام آپ نے ہمیشہ غزوہ لیا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی روحانی تجلی، کوئی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار پھر اس طرح کی مرکوز ہوگی کہ جس طرح پہلے دور میں مرکوز ہوئی تو کس طرح نظام عدل قائم ہوا، دوسرے دور میں مرکوز ہوگی تو پھر ایک مرتبہ نظام عدل قائم ہوگا؟ اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ اور کیا اس لیے ذوالقرنین کہا گیا ہے؟ بہت سی باتیں وہ ہیں جو عوام کے درمیان جن کا تذکرہ نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بالکل ہم نامانوس ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روحانی نورانی وجود تھا وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے، دنیا میں آئے، تو اس سے بہت پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی وجود کو، آپ کی روح کو، نور کو وجود بخشا گیا تھا، اور اس روح سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بہرحال اب یہ جو حکمراں ہوگا، جو نظام عدل کو عالمی پیمانے پر قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو انصاف کے نظام دلانے کے لیے اور سب کی مادی اور روحانی ہمہ جہتی ترقی کے لیے یہ حکمراں کام کرے۔ حکومتوں کا کام صرف واعظ و نصیحت نہیں ہوتا، حکومتوں کا کام اصلاح بھی ہوتا ہے، حکومتوں کا کام روحانی اور اخلاقی ترقی بھی ہوتا ہے اپنی قوموں کی، اور حکومتوں کا کام مادی ترقی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی غزوہ ہند ہے، جس کا ذکر متعدد صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ان احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا نام لے کر غزوہ ہند کا ذکر فرمایا تھا۔ دوستو، مولانا سجاد نعمانی اور بیشتر علماء کرام کے مطابق غزوہ ہند سے متعلق بیشتر پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ پیشن گوئیاں اور نشانیاں کون سی ہیں، اور غزوہ ہند کب اور کیسے برپا ہوگا؟ کیا یہ جنگ پاکستان اور بھارت کے مابین لڑی جائے گی؟ اور اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا کردار ہوگا؟ اور اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی؟ آج ہم آپ کو غزوہ ہند سے متعلق انتہائی اہم معلومات دینے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، غزوہ ہند سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایات مروی ہیں، باقی روایات کے راوی حضرت ثوبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تبع تابعین میں سے حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے ان 2 احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن میں غزوہ ہند کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے گا جو اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا
سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالی ہمیں فتح عطا کرے گا اور ہم واپس پلٹ آئیں گے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے جائے گا کہ وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری یہ خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ مشکل۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ احادیث کی کتب میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں گے انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ دوستو، اسی مناسبت سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بھی مشہور ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے لال ہو جائے گا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ غوطہ میں ہوگا۔ دوستو، ان احادیث سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ امام مہدی کے ظہور کے بعد اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہوگی اور مسلمانوں کی فوج امام مہدی کی قیادت میں ہندوستان پر حملہ آور ہوگی اور ہندوستان کے مشرک حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دے گی۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن مارکا ہوگا اور اس جنگ کے بعد ہندوستان بت پرستوں کی قیادت سے پاک ہو جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے زیر سایہ ہوگا۔ اسی حوالے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو کہ ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ دوستو، دراصل غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان از سر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ جنگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، جس کے بعد آخری جنگ یعنی ہرمجدون کی شروعات ہوگی۔ ایک سوال جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، تو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موتا میں شریک نہیں تھے مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور آپ کی آل سے ہیں اور ان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہٰذا ان کی موجودگی کے سبب اس جنگ کو غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس غزوہ کی تمام معلومات دی اور صحابہ کرام سے عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوہ میں ضرور شریک ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت نے آپ کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ کہلائی۔ اور اس جنگ کو غزوہ کہنے کے متعلق کچھ اولیاء کرام کا قول یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر شرکت فرمائیں گے اور مسلمانوں اور امام مہدی علیہ السلام کی روحانی طور پر سربراہی فرمائیں گے، اس لیے اس جنگ کو احادیث میں غزوہ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی مالاکنڈ ایجنسی اور وسط ایشیائی ریاستیں شامل تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے، تو اس میں کثیر الملکی فوج کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دوسری احادیث میں غیر عرب فوج کی فتح کی نوید سنتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے، اور افغانستان کی فوج بھی ایک کارآمد فوج ہے، اور جہاں تک بات ہے ایران کی تو ایرانی فوج بھی اس وقت لڑائی اور جوش و جذبے کے معاملے میں عربوں سے کافی بہتر ہے۔ دوستو، اب ہم خراسان کے علاقے میں آنے والے ان تینوں ممالک کا موازنہ کریں تو سب سے بہتر ہتھیار اور ایٹمی قوت یافتہ
یافتہ فوج صرف پاکستان کی فوج ہے، لہٰذا جس فوج کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے مجاہدین ان تینوں ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی غزوہ ہند کے دوران مسلمان بھارت پر حملہ کر کے پورا ہندوستان فتح کر لیں گے، اور ان کا حملہ اس قدر شدید ہوگا کہ آدھے سے زیادہ ہندوستان امام مہدی علیہ السلام کے مجاہدین کا مقابلہ کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دے گا، اور بہت ہی کم وقت میں پورا ہندوستان امام مہدی علیہ السلام کی زیر قیادت آ جائے گا۔ دوستو، اس جنگ کے شہداء کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین شہداء قرار دیا ہے، اور اس جنگ کے غازیوں کو جہنم سے نجات کی بشارت سنائی ہے۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 438 حدیث نمبر 3175 میں فرمایا گیا کہ غزوہ ہند میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء اور بچ جانے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب غزوات جاری تھے، جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، کثرت سے صحابہ کرام کی شہادتیں بھی سامنے کی بات تھیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جلیل القدر صحابہ کرام کو افضل الشہداء قرار نہیں دیا، بلکہ فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب کے دور میں ہونے والے غزوہ میں جو لوگ شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہیں۔ دوستو، صرف اسی بات سے آپ غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ کر لیں اور اس میں شریک ہونے والے مومنوں کے درجات کا اندازہ لگا لیں، لہٰذا جس کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے اسے اس مقدس ترین مارکے میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول غزوہ ہند کے دوران ممکن نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے شام کی طرف بڑھیں گے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ ہند ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ شاید پاک بھارت جنگ سے شروع ہو، اور اس میں افغانی، ایرانی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے مومن بھی پاکستانیوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پورے بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو جانے کے بعد یہ جنگ اپنا رخ موڑے گی اور عرب علاقوں میں چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس جنگ میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔